الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ حضرات کے سامنے قربانی کے چند ایک مسائل عرض کیے دیتا ہوں، کیونکہ چند ہی دنوں کے بعد قربانی کا موقع آنے والا ہے اور اس کے لیے اب مسلمان جانور خرید رہے ہیں، خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو قربانی میں جو جانور دیے جاتے ہیں اور ان جانوروں کی کیا کیا شرائط ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی جو ہوتی ہے وہ مخصوص جانوروں کی ہے، ہر جانور کی نہیں ہے۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جن کا گوشت کھانا جائز ہے لیکن قربانی ان کی جائز نہیں ہے، مثلا خرگوش ہے، ہرن ہے، مرغی ہے، مچھلی ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کا گوشت تو جائز ہے لیکن ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے لیے مخصوص جانور ہیں، وہ اونٹ، اونٹنی، بھینس، بھینسا، گائے، بیل، بکرا، بکری اور دمبا اور بھیڑ ہے۔ یہی جانور ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے، اس کے علاوہ جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب ان کے اندر پہلا مسئلہ عمر کا ہے۔ اونٹ کے لیے کم سے کم 5 سال ہے، اونٹ اور اونٹنی 5 سال سے کم ہوں تو ان کی قربانی نہیں لگتی ہے، اور گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی کم سے کم عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ 2 سال سے کم ہوں گے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکرا اور بکری یہ کم سے کم 1 سال کے ہوں گے، اس سے کم کی قربانی نہیں لگتی ہے۔ دمبا اور بھیڑ یہ بھی 1 سال کے ہونے چاہیے، لیکن ان میں یہ سہولت ہے کہ اگر یہ موٹے تازے ہوں اور 6 ماہ کے ہو جائیں، ایسے موٹے تازے ہوں کہ سال والوں میں بھی اگر رکھا جائے تو کوئی خاص فرق محسوس نہ ہو، تو ایسے دمبے اور بیل کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسئلہ صرف دمبے اور بیڑ کے بارے میں ہے، دمبا، مینڈا یہ ایک ہی چیز ہیں۔ تو دمبا، مینڈا، بیڑ، ان کے حوالے سے یہ گنجائش ہے کہ یہ 6 ماہ کے موٹے تازے ہوں تو لگ جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو بکرے بکری پر بھی قیاس کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بکرا اور بکری پورے 1 سال کے ہوں گے، اس سے کم کی جائز نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو ہم عمریں بتلا رہے ہیں اور اسی طریقے سے جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں ان کے اندر جو لحاظ کیا جاتا ہے وہ اسلامی سال کا کیا جاتا ہے، اسلامی مہینوں کا کیا جاتا ہے۔ اور عموماً جو اسلامی سال ہوتا ہے وہ ہمارے شمسی سال سے 10 اور بعض اوقات 12 دن، 11 دن بھی کم ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ جانور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ان کے سال پورے ہیں، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے کم ہیں، تب بھی جائز ہے، کیونکہ اعصاب چونکہ اسلامی مہینوں کا ہے، انگریزی مہینوں کا نہیں ہے۔ اور اسلامی مہینوں کو یاد رکھنا یہ بھی فرض کفایہ ہے، یعنی ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جس کو پتہ ہو کہ آج کون سا مہینہ گزر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں عموماً رمضان اور حج کے علاوہ مہینوں کا کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہو گئی عمر کی بات۔ دوسری چیز عیوب سے خالی ہونا ہے۔ ویسے تو آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھا، موٹا، تازہ، خوبصورت پلا ہوا جانور قربانی کرے، لیکن اگر وہ موٹا تازہ تیزہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ایسے عیوب سے پاک ہونا چاہیے جو قربانی کے لیے مانع ہیں۔
اب وہ عیوب جو قربانی میں مانے ہیں ان کو عرض کیے دیتا ہوں۔ سر سے چلتے ہیں، آنکھیں، کان، ناک، دانت، زبان، ان کی تفصیل عرض کیے دیتا ہوں۔ آنکھ، اگر کوئی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تو قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر ضائع نہیں ہوئی لیکن اس کی بینائی کمزور ہو گئی تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ بینائی جو ہے وہ کتنی کمزور ہوئی ہے۔ اگر 1/3 یا اس سے زیادہ بینائی کمزور ہو گئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اس سے اگر کم ہو تو قربانی جائز ہے۔ پہلے زمانے میں کیونکہ یہ ڈاکٹریٹ کا سلسلہ اتنا بڑا نہیں تھا تو فقہاء نے اپنا طریقہ لکھا ہے، تو موجودہ دور میں آدمی طبی لحاظ سے چیک کروا سکتا ہے، اس لیے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا کان ہے۔ کان اگر کسی جانور کی پیدائشی نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر پیدائشی کان ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں تو تب ہو جائے گی قربانی۔ بالکل ہی اگر کان نہ ہوں تو قربانی جائز نہیں ہے، ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہیں تو جائز ہے۔ سینگ ہے، سینگ اگر پیدائشی نہ ہوں تو پھر بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو سینگ اور کان کے درمیان یہ فرق یاد رکھیں، کان اگر پیدائشی نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوتی، سینگ اگر پیدائشی نہیں ہے تو قربانی ہو جاتی ہے۔ اور سینگ اگر ہیں اور ٹوٹ گئے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا، اگر وہ جڑ سے اکھڑے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، اوپر سے ٹوٹے ہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ اور کانوں کے اندر 1/3 ہے، 1/3 اگر کان کٹ چکا ہے یا اس سے زیادہ تو قربانی نہیں ہوگی، اور اس سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ دانتوں کا جو تعلق ہے اس میں 1/3 نہیں ہے بلکہ نصف ہے۔ اگر نصف دانت گر گئے ہیں یا نصف سے زیادہ تو قربانی نہیں ہوگی، اور نصف سے اگر کم گرے ہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ زبان کا جہاں تک تعلق ہے تو یہاں زبان کے اندر تہائی نصف نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے چارہ کھانے کے اندر دشواری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر زبان کے کٹنے کی وجہ سے جانور کے چارہ کھانے کے اندر خلل آ رہا ہے، دشواری ہو رہی ہے، تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس زبان کے کٹنے کی وجہ سے چارہ کھانے میں خلل نہیں آ رہا تو قربانی ہو جائے گی۔ تو یہاں علماء نے، محققین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو بکرا بکری ہیں، یہ چھوٹے جانور، یہ دانتوں سے چارہ کھاتے ہیں، زبان سے نہیں کھاتے ہیں، لہذا اگر ان کی زبان کٹ گئی ہو تو ان کی قربانی ہو جاتی ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، یہ چونکہ زبان کے ذریعے کھاتے ہیں، دانتوں سے رگڑتے ہوں گے لیکن زبان کو استعمال کرتے ہیں چارہ کھانے کے اندر، ان کی زبان اگر کٹ گئی ہو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ دم جو ہے، دم کے اندر بھی تہائی ہے، اگر تہائی دم کٹ گئی تو قربانی نہیں ہوگی، اس سے کم اگر کٹی ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ ٹانگیں جو ہیں، کوئی ایک ٹانگ بھی اگر ایسی زخمی ہو گئی یا اس پہ ایسی کوئی چوٹ آ گئی کہ اب وہ جانور اس کو زمین پر ٹیک نہیں سکتا، یا ٹیکتا تو ہے لیکن سہارا نہیں لے سکتا، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر وہ ہلکا سا سہارا لیتا ہے تو تب قربانی ہو جائے گی، لیکن یا تو بالکل اس کو ٹیکتا ہی نہیں ہے، یا ٹیکتا تو ہے لیکن اس پہ کوئی سہارا نہیں لیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تھنوں کا جہاں تک تعلق ہے تو جو بڑے جانور ہیں ان کے اگر 2 تھن زخمی ہو گئے، خشک ہو گئے، کسی وجہ سے ان کا دودھ ختم ہو گیا
सूख गए تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایک تھن سوکھا ہے یا کٹا ہے تو ہو جائے گی۔ اور جو چھوٹے جانور ہیں جن کے 2 ہی تھن ہیں، تو ان کی اگر ایک تھن بھی اگر خراب ہو گیا تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ بڑے جانوروں میں 2 خراب ہوئے تو نہیں ہوگی، ایک ہوا تو ہو جائے گی۔ چھوٹے جانوروں کے اندر اگر ایک تھن بھی خراب ہو گیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بدن کے اندر جو خارش ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ صرف جلد کے اندر ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر گوشت کے اندر سرایت کر گئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ گوشت کے اندر سرایت کر گئی ہے یا نہیں کر گئی؟ تو اس کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ اگر اس خارش کی وجہ سے جانور کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کی صحت پر فرق پڑ رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے گوشت کے اندر سرایت کر گئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ لاغر نہیں ہو رہا، کمزور نہیں ہو رہا، اور ویسے خارش ہے، تو یہ خارش گویا اس کی جلد کے اندر ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی جانور اس کے اندر یہ عیوب تو نہیں پایا جا رہا لیکن وہ کمزور ہے، اگر وہ ایسا کمزور ہے کہ اس کے ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، یا ایسا مریض ہو گیا کہ قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور اگر تھوڑا بہت کمزور ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، حالانکہ اس کی نہ صرف یہ کہ قربانی جائز ہے بلکہ اس کی قربانی افضل بھی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گابن جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ گابن جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر دوسرا جانور میسر ہے تو وہ گابن جانور کی قربانی نہ دے، دوسرے کی دے دے، لیکن نہیں میسر تو قربانی اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے پیٹ سے ایسا بچہ نکلے جو ذبح کے قابل ہے تو اس کو بھی ذبح کیا جائے گا، یا پھر اس کو زندہ ہی صدقہ کر دیا جائے گا، تاکہ قربانی والے جانور کے پیٹ سے بچہ نکلے زندہ تو اس کو وہ آدمی خود رکھ نہیں سکتا، یا تو زندہ قربان کرے گا، زندہ صدقہ کر لے گا، یا اس کو بھی ذبح کر کے تو اس کا گوشت صدقہ کرے گا۔ تو بہرحال یہ جو جانور قربانی کے ہیں ان کے عیوب اور کس جانور کی جائز ہے کس کی جائز نہیں ہے اس کے حوالے سے تھا۔ اب قربانی کے اندر شراکت کا مسئلہ ہے۔ تو جو چھوٹے جانور ہیں، خواہ جتنا ہی پلا ہو کیوں، بکرا بکری، مینڈا، بھیڑ، دمبا، یہ جتنے بھی پلے ہوئے کیوں نہیں ہوں، ان کی قربانی صرف ایک آدمی دے سکتا ہے، کسی اور کو شریک نہیں کرے گا۔ اور جو بڑے جانور ہیں، اونٹ اونٹنی، بھینس بھینسا، گائے بیل، ان کے اندر 1 سے لے کر تو 7 تک شریک ہو سکتے ہیں۔ طاق عدد بہتر ہے، لازمی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاق ہونا لازمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ 7 سے کم جتنے بھی شریک ہوں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بھی ہوں، طاق ہوں یا جفت ہوں، سارے ہو سکتے ہیں، البتہ طاق بہتر ہے۔ البتہ یہ خیال رکھا جائے گا کہ کسی کا احساس مجموعی حصے سے جو 7واں بنتا ہے اس سے کم نہ ہو۔ مثلا ایک جانور کی قیمت 49,000 ہے، اب اس کا 7واں حصہ 7,000 ہے۔ 7,000 سے زیادہ تو ہو سکتا ہے، 7,000 سے کم نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی آدمی نے 7,000 سے بھی کم دیے تو پھر کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تو کم سے کم 7,000 انہیں زیادہ جتنا بھی ہے، مثلا 7 آدمی اگر نہیں شریک ہوتے، 6 شریک ہوتے ہیں تو 7 سے زیادہ ہی آئے گا۔ اب یہ نہیں کیا جائے گا کہ ایک آدمی تو دے رہا ہے 10,000، دوسرا 10,000، تیسرا 6,000، اب یہ 7ویں حصے سے بھی کم ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ 7ویں حصے سے کم کسی کا نہ ہو، 7ویں حصے سے زیادہ ہو سکتا ہے، تو شراکت کے اندر اس کا ریاض بھی رکھا جائے گا۔ اور شراکت کے اندر اس بات کا بھی ریاض رکھا جائے گا کہ جن لوگوں کو شریک کیا جا رہا ہے وہ سارے کے سارے تقرب الی اللہ کی نیت رکھتے ہیں، یعنی
قربانی کی یا عقیقے کی یا ایسی چیز بھی جس سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوتی ہے، وہ اگر کسی کی نیت گوشت کھانے کی یا ولیمہ کرنے کی یا اس طرح کی ہے تو اس صورت میں قربانی ایک کی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو شراکت دار ہیں وہ یا تو قربانی کر رہے ہوں یا عقیقہ کر رہے ہوں تو اس صورت میں ان کو شریک کیا جائے۔ اگر کوئی اس لیے حصہ ڈال رہا ہے کہ اس کا آگے ولیمہ آ رہا ہے یا اس طرح کا آ رہا ہے تو اس صورت میں کسی کی قربانی نہیں ہوگی، ایسا دیکھ کے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر شراکت داروں میں سے کوئی ایک بھی غیر مسلم ہے، وہ ایسا غیر مسلم ہے جن کو غیر مسلم سمجھا جاتا ہے، یا ایسا ہے کہ سمجھا تو نہیں جا رہا لیکن اس کا عقیدہ کفریہ ہے، جیسے بعض لوگ داعیے ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں میں گھومتے پھرتے ہیں، اگر کفریہ عقیدہ رکھ رہا ہے، شرکی عقیدہ رکھ رہا ہے تو ایسے آدمی کو اگر شریک کیا جائے گا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔